ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے. بہت مشکور ہوں علامہ صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، سر آغاز آپ سے کروں گا. دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیوں یہ بات ہم اپنے لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے ہیں کہ بطور ایک میجورٹی مسلم سٹیٹ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں؟ ہاں البتہ جہاں پر ہمارے شاعر دین کو نقصان پہنچانے کی بات ہو تو قانون حرکت میں آنا چاہیے، لیکن کیا ایسے موقع پہ قانون خود کو ہاتھ میں لینا، مجمع کا خود کو قانون سے بالاتر سمجھنا، کیا یہ درست ہے علامہ صاحب؟ دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق جس طرح ابھی آپ مینشن کر رہے تھے بالکل واضح ہیں. لا اکراہ فی الدین کے تحت اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ جبراً ان کو ہم اپنے مذہب میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. نہ ہی ہم ان کے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کی ہم وائلیشن کر سکتے ہیں، جن میں ان کی عبادات کا، ان کی عبادت گاہوں کا، ان کی رسومات کا اور ان کے معاملات کا تحفظ بھی شامل ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ حرمت قرآن مجید کا مسئلہ ہو یا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، جس شخص نے بھی توہین کا ارتکاب کیا ہو اسی کو انویسٹیگیشن کے بعد قرار واقع سزا ملنی چاہیے. اور کوئی بھی ایسا عمل جس کے نتیجے کے اندر پوری کمیونٹی کو ہراساں کیا جائے، پوری کی پوری کمیونٹی کو تھریٹ کیا جائے، یا پوری کمیونٹی کی املاک کو، ان کی جانوں کو جو ہے وہ ایک انسیکیورٹی کا ان کو احساس دلایا جائے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں. اور یہ بات ہمیں بہرحال ایڈمٹ کرنی پڑے گی. ہمارے ملک کے عمومی حالات اس قسم کے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے مسیحی برادری کے لوگ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، ان کے ہمارے ساتھ معاملات بھی ہیں، وہ ہمارے دفاتر میں کام بھی کرتے ہیں. لیکن کئی مرتبہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حرمت قرآن سے متعلق معاملہ ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اگنورنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اشتعال پایا جاتا ہے، غصہ اور اینگر پایا جاتا ہے، اور وہ فقہی احکامات سے اور اسلامی احکامات سے نابلد ہوتے ہیں. وہ لوگ ان لوگوں کے اکسانے کے اوپر جو ملک کے اندر وحدت کو اور انٹیگریٹی کو جو ہے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر کئی ہمارے مخالفین کے عناصر اور ان کی ایجنسیاں اور جو ان کے ادارے ہیں، ان کے نمائندگان جو متحرک رہتے ہیں. ہمارا انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور دیگر بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ اور دیگر کئی لوگوں کے ساتھ کئی محاذوں پہ کنفرنٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس موقع کے اوپر ان چیزوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں اور جو سزا کیا ہے، کیا دین میں اس کی سزا بھی مختص کی گئی ہے؟ بالکل میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ جو بندہ بھی فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے احکامات بالکل واضح ہیں. یا اسے قتل کر دیا جائے، یا اسے سلیب دے دی جائے، یا اس کو جلا وطنی کے اوپر مادہ کر دیا جائے، یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. یہ چیز کی جزا ہے جو انہوں نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا. اور اکل اور اینا کا واقعہ بالکل واضح ہے جب چرواہوں نے اس حوالے سے جو غیر انسانی اقدامات کیے اور باقاعدہ طور کے اوپر جو چرواہوں کا مال لے کے جو تھے وہ لوگ جو دوڑ گئے، جن کو باقاعدہ طور مدینہ طیبہ کے یہ انوائرمنٹ کے اندر ایک پناہ دی گئی تھی، تو اس موقع پر ان سے بڑا شدید قسم کا انتقام لیا گیا. ان کے باقاعدہ طور کے اوپر ان کی آنکھوں کے اندر بھی سلائیاں پھیر دی گئی تھیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک ایگزمپلری قسم پنشمنٹ دینا، یہ بات بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. جان کا بدلہ جان یا فساد فی الارض کے مرتکبین کا کڑا احتساب کرنا یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. میں نے اس والے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جہاں پر حرمت قرآن مجید کے مجرم جو اکاؤنٹیبل ہیں لا کے سامنے، وہاں پر وہ لوگ بھی بڑی شدت کے ساتھ اکاؤنٹیبل ہیں جنہوں نے ان کی املاک کو یا ان کی جانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اسلام کا پیغام جو ہے اس کے اندر مساوات بنی آدم کا خیال رکھا گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ اسلام ہی کو سمجھتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے دنیا کے ٹرمز کا تو اس کے اندر جو ان کو فنڈامنٹل رائٹ جو ہمارے دین نے دیے ہیں یا ہمارے آئین اور ہمارے مذہب نے دیے ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں میں انتہائی معذرت کے ساتھ اپنی مسیحی بہن بھائیوں سے معذرت کے ساتھ اگلے جملے ادا کرنے جا رہا ہوں. ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کو جس قسم کا کام ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے، خاص قسم کا کام ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، اور اس خاص قسم کے کام کی وجہ سے ایک خاص لقب ہے، ایک کچھ القابات ہیں جن سے ان کو نوازا جاتا ہے. اب یہاں پہ علماء کہاں سے آ گئے، یہاں پہ دین کہاں سے آ گیا؟ یہ جو ہماری معاشرے کی سوچ پائی جاتی ہے علماء کی بات ہے اقلیتوں کو لے کر کے، ایسی کیوں ہے سر؟ جی علامہ صاحب اس پہ ذرا آپ ریاض صاحب سے بات کریں گے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل میں یہ بتاتا ہوں اس کا تعلق بنیادی طور پر ان کی مذہبی کیفیت کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق ان کی طبقاتی کیفیت کے ساتھ ہے. جو مسلمان بھی اس طبقاتی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ کام کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. آپ کے معاشرے میں انسان کو اس کے پیشے کے ساتھ جج کرنے کا جو ٹرینڈ پایا جاتا ہے اس کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ مذہب تو تمام پیشوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے. مذہب کہتے ہو کسی پیشے کے لحاظ سے کسی کو ڈیفرینشیٹ کرنا
یا اس کے بارے میں اس کے اوپر اس کو ٹیگ کرنا اس کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. لیکن ان لکیلی ہمارے معاشرے کے اندر جو ایلیٹس ہیں یا صاحب اشر و رسوخ لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا بنیادی طور پر ان کے پاس پیسہ یا ان کا ویلتھ موجود نہیں ہوتی. یہ ہمارے معاشرے کے جو ڈیروگیٹری قسم کے جو ان کو القابات دیے جاتے ہیں وہ ان کے مذہب کی وجہ سے نہیں دیے جاتے. اگر ایسا ہو تو وہی لوگ جب یورپ کے اندر انہی کے مذہب کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کا تصویر بنانے کا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہاں جو ایشو ہے وہ مذہب کا نہیں ہے بلکہ ان کی طبقاتی طور پہ پاورٹی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح ایڈریس کیا جاتا ہے. اور وہ کام کرنے کے اندر جو ملوث لوگ ہوتے ہیں اگر وہ مسلمان بھی ہوں گے تو ان کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا جائے گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ کئی اعتبار سے ہمارے محسن ہیں کہ وہ کئی ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے عام لوگ کرنے پہ تیار نہیں. تو جو ایسا کام کرے جو عام ایوریج لیول کے لوگ نہ کر رہے تو ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے. صحیح ڈاکٹر صاحب انتہائی مشکور ہوں آپ کا، آپ نے وقت دیا. کاش میرے پاس مزید وقت ہوتا، یہ بحث بہت لمبی جا سکتی تھی.